الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال عليه الصلاة والسلام محترم حضرات اور پردہ نشین میری معزز مائیں اور بہنیں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا اس وقت میں جو یہ محفل اور جو مجلس ہے اور جو ہمارا بیٹھنا ہوا ہے یا اس وقت جو دینی بات سننے کا جو موقع میسر ہوا ہے، اس وقت نکاح کی ترغیب ہے اور نکاح کی ایک ایسی گھڑی ہمارے سامنے موجود ہے جو آن قریب ہونے والی ہے۔ تو اسی کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نکاح کے بارے میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ نکاح کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے، یعنی نکاح کا اسلام سے ثبوت کس طریقے سے ہے۔ کیا نکاح صرف انسان کی ضرورت ہے اس وجہ سے، یا نکاح کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور اس قرآن کریم کا جاگتا نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے لوگوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجی ہے، یعنی نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہمارے کوئی بھی شعبہ ہو اور ہمارا کوئی بھی قدم ہو اور ہمارا کوئی بھی فنکشن ہو، کیسی بھی گھڑی کیوں نہ ہو، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا ہے اس سلسلے میں، تو اسی کے متعلق ہمیں عمل کرنا ہے اور اسی طریقے سے رہنا ہے۔ نکاح کی گھڑی ہمارے سامنے موجود ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نکاح کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے اور نکاح کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل کیا ہے جس کو ہمیں اتباع کرنی ہے، جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ اے لوگوں جو حلال عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کرو۔ حلال عورتیں جو تمہیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کرو۔ مثنی و ثلاث و رباع، ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، اسلام نے 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ایک بات بہت ہی اہم میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اور اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ 100 میں سے جو 4% یا 4% سے بھی کم جو مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کے احکام پر، ان کے قوانین پر عمل کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ اسلام ہے اور اس کے علاوہ اسلام نہیں، اس کے علاوہ کو جانتے بھی نہیں۔ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا 5 چیزیں ہیں اسلام کے اندر، 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات،
نمبر 4 عبادات، اخلاق اور معاشرت۔ عبادت کے اندر پھر 5 چیزیں آتی ہیں۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان، جو تاجر وغیرہ ہوتے ہیں، جو دوسروں سے معاملہ رکھتے ہیں، بے ہے، خرید و فروخت ہے، یہ ساری چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔ معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، یہ چیزیں معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اخلاقیات میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اس کو ہم اپنائیں۔ تو معاشرے کو چھوڑ دیجئے، اخلاق کو چھوڑ دیجئے، ایمانیات کو چھوڑ دیجئے، معاملات کو چھوڑ دیجئے، ان چاروں چیزوں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے ان چاروں چیزوں کے سلسلے میں۔ صرف ایک چیز ہے عبادت، 5ویں نمبر پہ جو چیز ہے عبادت، اور عبادت میں بھی پھر 5 چیزیں ہیں: کلمے کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اس میں سے جو ایک چیز ہے نماز، اور اس نماز میں بھی پھر 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا 100 میں سے 4% یا 4 سے بھی کم % پر جو انسان عمل کرتا ہے، آج کے وقت میں سب سمجھا جاتا ہے یہی اسلام ہے، اور یہ اسلام پر پورا کھرا اترتا ہے۔ تو 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد، ان میں سے ایک چیز عبادت۔ عبادت کے اندر 5 چیزیں، ان 5 میں سے ایک ہے نماز، اور نماز کے اندر بھی 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ بہت ہی مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، 4 وقت کی یا 3 وقت کی۔ تو اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو سمجھا جاتا ہے یہی سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور ولی اللہ اس وقت کا ہے، اور یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں۔ حالانکہ وہ اسلام میں 100 میں سے 3 یا 4% کے اوپر عمل کر رہا ہے صرف نماز پڑھ کر۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز ہے، نماز کے علاوہ عبادتیں اور بھی ہیں، عبادتیں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، ایمانیات ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے، معاشرات ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا عبادت کے اندر صرف نماز ہے، اور نماز کو جو انسان پڑھتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہی اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی گھڑی ہو، ہمارے سامنے کوئی بھی موقع ہو، ان تمام میری آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی موقع ہو، جو بھی گھڑی ہو، ہم کو قرآن نے، ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہمیں وہ گھڑی یا ہمیں وہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات آپ نے سمجھی کہ صرف نماز ہی کے بارے میں قرآن اور حدیث نہیں کہتی صرف نماز پڑھنا ہی اسلام نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے جو بھی کام ہو، قرآن اور حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ہمیں وہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب آپ جائیے آپ شادی کے اوپر، تو شادی ایک ہے، نکاح بھی ہمارے سامنے ہے، نکاح بھی ایک کام ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان کو یہ تک بتایا کہ تم اگر استنجا کرو گے تو کس طریقے سے استنجا کرو گے، استنجا کا طریقہ بھی بتایا، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ اور چلنے کا طریقہ اور بیٹھنے کا طریقہ اور بات کرنے کا طریقہ، ساری چیزیں بتائیں۔ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح جس کا ثبوت قرآن سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اے لوگوں جو حلال عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ ارشاد ہم کو نہ دیا ہو اور ہم کو نہ بتایا ہو کہ اس طریقے سے نکاح کیا جائے گا؟ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نکاح کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کیسے نکاح کیے، اور آج ہم کس طریقے سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے نکاح کے اندر نکاح کی جو شرعی حیثیت ہے، اور نکاح جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اولاد کا نکاح کر دو۔ آج کل کہا جاتا ہے ارے صاحب ابھی تو وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا نہیں ہوا، ابھی تو کمانا اس نے شروع نہیں کیا، اس طریقے سے کیسے نکاح کر دیا جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جو غریب خاندان کی لڑکیاں یا لڑکے ہیں 30 اور 35 سال یوں ہی گزر جاتے ہیں اور نکاح کی کوئی باری نہیں آتی ہے۔ یہ چونکہ نکاح کی ایک مجلس ہے تو اس وجہ سے نکاح کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ میری باتوں کو لے کے کسی ایک شخص کو سامنے نہ رکھیں کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے یا ان کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، چونکہ یہ نکاح کی مجلس ہے اور نکاح کے بارے میں جو خرافاتیں ہیں یا جو ہم کو کرنا چاہیے وہ باتیں آج سامنے آئیں گی، وہ باتیں بیان کی جائیں گی۔
تو آپ کسی ایک شخص کو اپنے سامنے نہ رکھ کر سمجھیے گا کہ یہ بات اس کے اوپر آ رہی ہے. آپ اپنے اوپر دیکھیے، ہر انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. تو دیکھیے اسلام کے اندر جو نکاح ہے، نکاح کی اہمیت کیا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکاح کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا ہے. جب اولاد بالغ ہو جائے اور اس کا رشتہ مل جائے اس کی کفو کا، تو اس کا نکاح کر دو. یہ ہے نکاح. نکاح میں کیا کرنا ہے؟ شرعی حیثیت سے نکاح. 2 گواہ موجود ہیں. نکاحی ابا کون ہوتے نہیں پتا، کہیں کتابوں میں ذکر نہیں ہے. نکاحی ابا بلائے جاتے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کون بنے گا. اسلام کے اندر ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں، قاضی نکاح پڑھائے، ایک کہتے کہ میں نے اتنے مہر میں نکاح کیا، لڑکی قبول کر لے کہ میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا. نکاح کا خطبہ وہ بھی سنت ہے. فرض صرف یہ ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں. 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک کہے کہ میں نے اتنے روپے میں یا اتنے مہر میں نکاح کیا، اور عورت قبول کر لے کہ ہاں میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب خلوت ہو جائے اور میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے، اس کے بعد میں ایک چیز آتی ہے ولیمہ، جو سنت ہے ولیمہ کرنا. صرف یہ نکاح کی شرعی حیثیت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام رسومات ہیں، خرافات ہیں. ان تمام رسومات کو چھوڑ دینا اور ان کا ترک کر دینا یہ ہر شخص کے اوپر واجب ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں حدیث پڑھی، کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو. میری یہ بات آپ لوگ سن رہے ہیں اور یہ بات ریکارڈ ہوگی، ریکارڈ ہونے کے بعد میں اوروں تک بھی جائے گی. تو تمام مسلمان نوجوانوں سے میری یہ دردمندانہ اپیل اور یہ گزارش ہے کہ نکاح کے اندر جو شرعی حیثیت ہے، اگر اس شرعی اعتبار سے نکاح کیا جائے گا تو آپ کا نکاح قبول ہوگا، آپ کا نکاح برکت والا ہوگا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے، آپ کے رزق میں برکت آئے گی. اور اگر آپ نے شریعت کے مطابق نکاح نہ کیا، غیر شریعت کے مطابق کیا، رسومات کو ادا کیا، تو یاد رکھیے گا آپ کو شادی کے اندر تو کوئی مزہ نہیں ملے گا. آپ کے جتنے بھی دوست ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ آ کر کے مزے لیں گے، اور اس کا وبال بھگتنا پڑے گا آپ کو. اس کا وبال بھگتنا پڑے گا شوہر کو اور شوہر کی بیوی کو. کیوں؟ کیونکہ نکاح اسلام کے مطابق نہیں کیا، نکاح شریعت کے مطابق نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ نکاح کے مقصد قرآن کریم نے بتائے ہیں کہ نکاح کا مقصد 3 نکاح کے مقصد ہیں. پہلا مقصد انسانوں کی کثرت. قرآن میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا. کہ نکاح کا یہ مقصد بیان کیا کہ نکاح کے ذریعے سے لوگ عام ہو جائیں اور لوگ پھیلیں. وبث منہما رجالا کثیرا. اگر بات کسی کو کرنا ہو تو باہر جا کے بات کر سکتی ہیں. آواز برابر آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے، تھوڑی دیر یہ باتیں سن لیں دین کی. اگر کسی کو ضروری بات کرنی ہے تو تھوڑا الگ حصے میں جا کے بات کر لے، اور جب بات ہو جائے تو وہ آ کر کے بیٹھ جائے. یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو اور کوئی شخص اس میں سے بات کرے، تو باتوں کی آواز نہ آئے. اگر کسی کو کوئی زیادہ ضروری بات کرنی ہو تو وہ دوسرے حصے میں جا کر کے آہستہ سے بات کر کے آگے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا نکاح کے جو مقصد ہیں وہ مقصد 3 طریقے کے ہیں. ایک طریقہ یہ قرآن کی اس آیت کے اندر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، کہ قیامت کا جب میدان ہوگا اور ہر نبی کھڑا ہوگا اپنی امت کو لے کر، تو میں تمہارے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. تو نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فخر کریں گے اپنی امت کو دیکھ کر کہ میری امت کی گنتی اور میری امت کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، اے لوگو جب تم نکاح کرو تو نکاح ایسی لڑکیوں سے کرو الودود جو محبت کرنے والی ہوں، اور الودود
تزوج الودود الولود، جو محبت کرنے والی ہوں اور جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہ کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ اس لڑکی کے گھر والوں کو دیکھا جائے کہ اگر وہاں پر زیادہ بچے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو جو محبت بھی زیادہ رکھیں اور جو بچے بھی جن سے زیادہ ہو جائیں۔ تو نکاح کا پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عام کرنا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر محسوس کریں قیامت کے دن۔ دوسرا مقصد قرآن نے بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً کہ اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اے لوگوں تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون، تاکہ تم ان سے راحت حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً اور تمہارے درمیان میں محبت پیدا کری اللہ نے۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہ یہ عورتیں، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور مرد بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے لباس سے آدمی راحت حاصل کرتا ہے، کپڑے پہن کے سکون حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی مرد کے لیے عورتوں سے سکون حاصل ہو اور عورتوں کے لیے مرد سے سکون حاصل ہو۔ تو یہ شریعت کے اندر چیزیں ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اب آپ دیکھیں، اسی بنا پر نکاح صرف انسان کی ضرورت نہیں بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے، علامہ شامی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نکاح انسان کے لیے ایک عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے میں پورے دن نمازیں پڑھتا رہوں، میں پورے دن روزہ رکھتا رہوں اور نوافل پڑھتا رہوں، میں عورتوں کو چھوڑ دوں، عورتوں سے الگ ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو نکاح کرنا اسلامی حکم ہے، شریعت سے ثابت ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان نکاح نہیں کرتا ہے، بغیر نکاح کے رہتا ہے تو وہ شریعت کے اندر محبوب نہیں ہے، یہ غلط اس کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ایک فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز وہ ایک صالح اور ایک دیندار لڑکی ہے، دیندار لڑکی سے نکاح کیا جائے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے اور انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 4 چیزوں کو پابندی سے عمل کیا کرتے تھے، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، کہ حیا ہر انبیاء کے اندر رہی ہے۔ اسی طریقے سے عطر لگانا ہر انبیاء کی سنت رہی ہے، مسواک کرنا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ نکاح کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے اور تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج لوگوں کی منظر کشی کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کو توجہ دیں، حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ آج کل جو نکاح کیا جا رہا ہے وہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو 4 چیز کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، یا تو انسان کسی مال دیکھتا ہے کہ مالدار ہے تو اس سے نکاح کر لیا جاتا ہے، حسب و نسب اور اس کا خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، یا کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے دیندار ہونے پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیکھو کہ دیندار ہے یا نہیں، لڑکا دیکھے لڑکی دیندار ہے، لڑکی والے دیکھیں کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، اگر دیندار ہو تو آپ نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ دیندار لوگوں سے نکاح کر کے۔ تو دیندار گھرانے میں شادی کرنا، نکاح کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کامیابی کا زمرہ بتایا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کل جو نکاح چل رہے ہیں، مثلا اگر لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی والے اگر لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا کماتا کتنا ہے، مال اس کا دیکھتے ہیں، اس کی جائیداد دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھا کہ لڑکا اچھا کماتا ہے، اچھا مالدار ہے، خاندان اچھا ہے، اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ دیندار کیوں نہیں دیکھتے کہ دیندار ہے لڑکا یا نہیں؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکیاں
کہ جو اپنے گھر پر جو اپنے ماں اور اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، جو اپنے گھر پر ذرہ برابر کام نہیں کیا کرتی تھی، آج ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی آگ ہی لگا لیتا ہے، کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی پھانسی لگا لیتا ہے، یا کوئی دوسروں کے سامنے اپنا دکھلاوا اور اپنا روتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کے خاندان والوں نے نکاح کیا اور جب لڑکے کو دیکھا تو یہ نہیں دیکھا لڑکا دیندار ہے، بلکہ کیا دیکھا؟ لڑکا کماتا کیا ہے، لڑکا مالدار ہے یا نہیں، لڑکے پاس بیلنس ہے یا نہیں، لڑکے کا خاندان کیا ہے، یہ سب دیکھ کر کے نکاح کر دیا، دین کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو پھانسی لگا دیتی ہیں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو جلا کر اپنی زندگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جب تم دیکھو تو دیکھو دینہا، دیندار ہے یا نہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اے لڑکیوں کے گھر والوں، اگر تم کو کسی ایسے گھر سے رشتہ ہے جس کی دینداری سے تم راضی ہو کہ ہاں یہ لڑکا دیندار ہے، اس کی عادتوں سے تم راضی ہو تو ان سے نکاح کر دو۔ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ بہت ہی بڑا فتنہ اور بہت ہی بڑا فساد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہر انسان یہ دیکھنے لگے گا کہ ہم بہت ہی زیادہ مالدار میں نکاح کریں، سب سے ہی زیادہ خاندان میں نکاح کریں، تو پھر جو اس کے علاوہ لوگ ہیں ان کا ساتھ میں کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پھر فتنہ و فساد ہوگا اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فساد عریض۔ اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا جب تم کو کہیں سے بھی ایسے منگنی آئے، ایسا رشتہ آئے کہ اگر وہ دیندار ہوں، ان کی عادتیں ٹھیک ہوں، تو تم فوراً نکاح کر دیا کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جب لڑکے کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا مال اور دولت دیکھی جاتی ہے، حالانکہ دیکھنا چاہیے اس کا اخلاق، اس کی دینداری۔ اسی طریقے سے جب لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے، لڑکی کو دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کا حسن و جمال کتنا ہے، لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں۔ خوبصورتوں میں ایسے دیکھتے ہیں کہ بالکل جنت کی حور ہو، ایسی لڑکیاں چاہیے۔ اسی طریقے سے مال ایسا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو سب سے امیر ہو اس کے برابر ہو مال و جائیداد میں۔ اور یہاں تک سننے میں آیا جاتا ہے کہ جب لڑکی کو دیکھنے جایا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ چلا کر کے دیکھتے ہیں، کہیں لنگڑی تو نہیں۔ جس طریقے سے جب ہم بقرعید کے موقع پر جانور کو خریدنے جاتے ہیں اور اس کو چلا کر کے دیکھتے ہیں کہیں لنگڑا تو نہیں، اسی طریقے سے سننے میں آیا بعض جگہ پر لڑکیوں کو چلا کر دیکھا جاتا ہے، ان کو بلوا کر کے دیکھا جاتا ہے کہیں گونگی تو نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی سب جا کر کے کھا پی کر کے سارا اس کے پیسے کو لوٹ کر کے جا کر کے منع کر دیتے ہیں۔ کہیں لڑکی روتی رہتی ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں بھی پھانسی لگا دیتی ہیں کہ میرے اتنے رشتے دیکھنے والے آئے، اتنا نقصان کر گئے، اتنا میرا پیسہ خرچ ہوا، میری بے عزتی ہوئی، مجھ کو چلا کر دے گا، مجھ کو بلا کر دے گا، دنیا بھر کی باتیں مجھ سے پوچھ لی اور پھر بھی منع کر کے چلے گئے۔ تو دیکھیے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو نکاح کرنا ہے تو کسی بھی ذریعے سے معلوم کروا لیں کہ لڑکی کس طریقے سے ہے، اس کا خاندان کس طریقے سے ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 20 آدمیوں کو لے کر کے جائیں اور زبردستی اس کے گھر پر کھانا کھائے جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو تم اپنے درمیان لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور وہ غلط طریقہ یہی ہے کہ اگر انسان راضی نہ ہو پھر بھی اس کے گھر پر جا کر کے کھانا کھائیں۔ تو یہ ہوا لڑکے کو دیکھنے کا عمل اور لڑکی کو دیکھنے کا عمل۔ اس کے بعد میں وقت آتا ہے منگنی کا۔ منگنی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے لڑکے والے آتے ہیں لڑکی والوں کے گھر پر، بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر میں جاتے ہیں اور ہاں اور منظوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں نکاح ہوتا ہے۔ لیکن آج کل منگنی کی رسم کو اس قدر ضروری سمجھ لیا گیا کہ اگر کہیں منگنی کی رسم نہ ہو تو کہا جاتا ہے ارے منگنی نہیں ہوئی، یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ منگنی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، اتنا ضروری نہیں منگنی کو سمجھ لیا گیا۔ اور پھر اس میں خرافات یہ کہ منگنی میں جب لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آئیں گے تو اس میں 20-25 لوگ ہوں گے، زبردستی لڑکی والوں کو ان کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، اچھا کھانا کھلانا پڑے گا، اور لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ ان کو پر پیسے رکھنا ضروری ہے، ان کو زیور دینا ضروری ہے، یا اسی طریقے سے مٹھائی لے جانا ضروری ہے۔ تو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کسی بھی چیز کو ضروری سمجھ لینا یہ رسم ہے اور رواج ہے، اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔
تو منگنی کے اندر صرف اتنا ہو کہ بغیر کسی رسم و رواج کے یا بغیر کسی چیز کو ضروری سمجھتے ہوئے اگر کوئی جاتا ہے، لڑکے والے لڑکی کو دیکھ لیں، 2-4 چلے جائیں، اسی طریقے سے لڑکی والے لڑکے کو دیکھ لیں اور رشتہ طے ہو جائے تو یہ منگنی ہو گئی۔ لیکن کسی رسم کو ضروری سمجھنا، منگنی کے اندر رسم کو ضروری سمجھنا اور 15-20 لوگوں کو لے کر کے جانا یا ہار وغیرہ دینے کو ضروری سمجھنا، مٹھائی کو دینے کو ضروری سمجھنا اور لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈالنا ناشتہ کرانے کا زبردستی، یہ ہے رسم، یہ ہے رواج، اس کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ اسی طریقے سے منگنی کے بعد میں آ جائیے نکاح سے پہلے یہ جو آج بھی رسم ہے ہلدی لگانا جسے کہتے ہیں، تو دیکھیے ایک ہے مہندی لڑکیوں کے اوپر لگانا لڑکیوں کے لیے بہتر ہے اور لڑکیوں کو لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ خواتین ہماری مائیں بہنیں یہ بات غور سے سنیں، ایک خاتون اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آئی اور آنے میں بعد میں وہ پردے کے پیچھے سے بیعت ہو رہی تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ مردوں کا ہاتھ ہے؟ یعنی ان کے ہاتھوں کے اوپر مہندی نہیں لگی تھی جس کے اوپر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ مردوں کا ہاتھ ہے، مردوں کی طرح لگ رہا ہے یہ تو عورتوں کو، خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ لڑکیاں بن کر رہیں، خواتین بن کے رہیں، اپنے ہاتھوں میں اپنے پیروں میں مہندی کو لگائیں، لیکن مردوں کے لیے مہندی لگانا یہ درست نہیں ہے اور مکروہ، علماء نے لکھا ہے کہ مرد حضرات مہندی نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح ابٹن لگانے کی بات ہے تو ابٹن لڑکی بھی لگا سکتی ہے اور لڑکے بھی لگا سکتے ہیں، کہ اگر کوئی لڑکا ابٹن لگانا چاہے اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، تو ابٹن لگا سکتا ہے۔ لیکن آج کل جو رسم چل گئی ہے شادی سے پہلے باقاعدہ یہ مانجا جو ہوتا ہے اور ابٹن لگائی جاتی ہے اور ہلدی لگائی جاتی ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور لڑکیوں میں تو یہ ہے کہ اگر اس کو ابٹن لگا دی گئی تو اب وہ گھر کے کونے میں بیٹھ گئی اور جو اس کے محرم رشتے دار ہیں وہ بھی اس کو نہیں دیکھیں گے، یہ بھی صرف ایک رسم ہے۔ اسی طرح آدمی کے اوپر جب ابٹن لگائی جاتی ہے تو اس کی بھابھی لگاتی ہیں آ کے، غیر محرم جو محلے کی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی لگاتی ہیں آ کے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی عورت کا اگر چھوئے گی، کوئی بھی عورت کسی غیر محرم کو چھوتی ہے تو وضع کفہ جمرۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے ہاتھوں پر، اس کی ہتھیلیوں کے اوپر ایک انگارہ رکھا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ابٹن اگر کسی وقت میں کوئی لڑکا لگاتا ہے یا کوئی لڑکی لگاتی ہے اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو رسم ہے اور رواج بن چکا ہے اور اس کو ضروری سمجھا، دولے صاحب ابھی آئے تو جس میں بات کو دہرا رہا ہوں، یہ جو رسم ہے اور جو رواج بن چکا ہے اور جب یہ مانجا رکھا جاتا ہے اور یہ ابٹن لگایا جاتا ہے اور اس کو ابٹن لگانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ابٹن لگانے میں سطر کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، دوسری غیر محرم عورتیں بھی ابٹن لگاتی ہیں، تو ان تمام خرافات اور ان تمام رسومات کے ساتھ ابٹن لگانا بھی واجب الترک ہے اور اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ابٹن کے بعد آتی ہے نکاح کی باری، اور نکاح میں جو سہرا پہنا جاتا ہے، سہرا پہننا اور سہرا لگانا یہ ہندوانہ رسم ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا واجب ہے۔ آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا، جتنی بھی رسومات ہیں وہ فاسق کی ہیں یا فاجر کی ہیں، لیکن سہرا پہننا اور سہرا لگانا یہ ہندوانہ رسم ہے اور اس کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم، کہ جو شخص بھی کسی لوگوں کا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، یعنی ان کے جیسا لباس پہنے، ان کی جیسے رسمیں کرے، فہو منہم، تو وہ بھی ان کی طریقے سے ہے، یعنی اس کا حشر اور اس کو بھی انہی طریقے سے سلوک کیا جائے گا، اس کو بھی گناہ میں انہی کے برابر سمجھا جائے گا۔ تو صحرا قطعا نہ بانے اس کو، یہ کیونکہ ہندوستان ہے، یہ آپ اگر غور کریں گے تو ہندوستان ہی کے اندر یہ رسم ہے، یہ ہندوانہ رسم ہمارے اندر چلی ہے، اس ہندوانہ رسم کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی رسومات ہیں، شادی کے وقت میں صرف نکاح ایسا ہوتا ہے جو سنت ہے، لیکن نکاح کے وقت میں سب ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ نکاح کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب دولہے سے ملاقات کرو یا لڑکیاں دلہن سے ملاقات کریں تو ان کو دعا دیں، بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تم کو برکت دے اور تم دونوں کے درمیان میں مودت اختیار کرے اور تم کو جمع کرے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں، سب اپنے میں مست ہیں،
نکاح جو چیز سنت ہے اور ضروری ہے اس میں یہ چاہیے کہ لوگوں کو بیٹھے نکاح کو سنیں اور سننے کے بعد میں دولہے کو مبارکباد دے، دلہن کو مبارکباد دیں۔ نکاح کے بعد میں جو ہوتی ہے سلامی کا بھی اسلام میں شریعت کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہیں اور اس رسم کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد میں دولہا اور دلہن کو ایک ساتھ بٹھانا جاتا ہے، ایک ساتھ بٹھانے کے بعد میں پھر وہ دولہے کی چھنگلیاں پکڑی جاتی ہے اور اس میں مہندی لگائی جاتی ہے اور پھر جوتا چورائی ہوتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں اسلام کی نظر میں کہ جو چوری کرے اس کی سزا آپ جانتے ہیں، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ چوری کرنے پر انعام مل رہا ہے۔ عقل کو دیکھیے، ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ چوری ہو رہی ہے، جوتا چورائی ہوئی، جوتا چورائی کیا رسم ہے؟ جوتا چورائی چوری ہے نا، نام میں کیا ہے؟ جوتا چورائی چوری، اور اس کے اوپر انعام دیا جا رہا ہے۔ ایسے چوروں کو تو ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ تو یہ رسم ہے، اسی طریقے سے اس رسم کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے، جوتا چورائی۔ اور جو انگلی پکڑ کر کے پیسے مانگے جاتے ہیں، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اگر کوئی غیر محرم کسی بھی غیر محرم کے ہاتھ کو پکڑتی ہے تو اس کے ہاتھوں کے اوپر انگارہ رکھا جائے گا قیامت کے دن میں۔ تو اب شادی سے پہلے اب چاہے سالی پکڑے یا کوئی بھی غیر محرم پکڑے، وہ جو اسلام کا قانون ہے وہ فالو کیا جائے گا اور اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کر لی یا نکاح کے دن کے اندر جو اسلام کے قانون ہیں اس کے اندر تخفیف مل جائے، تخفیف نہیں ہوگی، بلکہ اسلام کا جو قانون ہے وہی رہے گا۔ اس کے بعد میں پھر گھر پر آتے ہیں، وہاں پر بھی زبردستی باہر کھڑا کر پیسے لیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کب پیسے لیے جاتے ہیں۔ لوگ کہ یہ ساری کی ساری رسمیں ہیں، ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اس بنا پر ان تمام رسومات کو چھوڑ دینا واجب ہے اور ان کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ تو یہ کچھ رسومات تھیں جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ ان تمام رسومات کو چھوڑ دینا ضروری ہے، اور میں نے آپ کو بتایا سب سے سادہ نکاح یہ ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، یعنی یہ کہہ دے کہ میں نے نکاح کیا اور عورت قبول کر لے کہ میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے اندر ضروری جو ہے وہ مہر ہے۔ مہر اتنا آدمی دے، آج کل جب نکاح ہوتا ہے تو پوچھا جاتا، کوئی تو ایسا ہوتا ہے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ مہر کتنا دیا جائے، اور لڑکا اپنے ابا سے پوچھتا ہے کہ کتنا مہر دیا جائے۔ مہر واجب ہے شوہر کے اوپر، مہر واجب ہے شوہر کے اوپر، لڑکے کے اوپر۔ لڑکا جتنا مہر دے سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے دینے کی، وہ طے کرے گا مہر کیا ہے، نہ کہ یہ کہ لڑکی والے طے کریں یا اس کا شوہر طے کرے۔ تو لڑکا طے کرے گا، اگر ادھار رکھنا چاہتا ہے ادھار رکھے، اسی رات میں دینا چاہتا ہے تو نقد رکھ دے۔ 30 گرام چاندی، جو 10 درہم جو پہلے مقدار چلتی تھی 10 درہم چاندی کے ہیں، آج کے زمانے میں 30 گرام چاندی ہے، کم سے کم 30 گرام چاندی سے مہر نہیں ہوگا احناف کے نزدیک۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو وسعت ملی ہو، کوئی مالدار ہو، اس کے پاس مال کی کوئی کمی نہ ہو، تو وہ مہر فاطمی رکھے جو تقریباً 1.5 کلو چاندی کے برابر ہے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت سے مالدار ہیں، وہ نکاح کے اندر بہت زیادہ لاکھوں خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے 5,000 10,000۔ دارالعلوم دیوبند میں مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب نے نکاح کیا، مہر تھا اس وقت غالباً 10,000 کسی کا، تو انہوں نے 10 سے 20,000 نکاح کیے، مہر کے رکھ دیے، اور یہ کہا کہ 10,000 میں تو صحیح اگر سالم اور ایک تندرست اگر بکرا دیکھا جائے تو وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو شادی کے اندر خرچے ہو جاتے ہیں لاکھوں کے اوپر، اور جب مہر کی باری آتی ہے تو 5,000 10,000۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مالی حیثیت شوہر کی ٹھیک ہے تو مہر کے اندر ایک کافی اچھی سی رقم رکھنا چاہیے، اور وہ اتنی ہو جتنی وہ ادا کر لے۔ اس کے علاوہ جو ولیمہ سنت ہے، ولیمے کے اندر بھی زیادتی کرنا اور فضول خرچی کرنا اور بہت زیادہ اسراف کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے لوگوں بہت زیادہ فضول خرچی نہ کرو، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اپنے پروردگار کا انکار کرنے والا ہے۔ تو بہت زیادہ فضول خرچی کر دینا، اور آج کل تو اتنی فضول خرچی کی جا رہی ہے کہ
لڑکے والوں کے اوپر یا لڑکیوں والوں کے اوپر قرض ہو جاتا ہے اور کافی سالیں گزر جاتی ہیں اس قرض کو ادا کرنے میں. تو میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو نکاح کی اجازت دی ہے اور جو نکاح کی ترغیب دی ہے اور جو نکاح کرنا سنت ہے اور جو نکاح کرنا ضروری ہے وہ نکاح کیا جائے شریعت کے مطابق تو اس نکاح کے اندر برکت ہوگی. اگر شریعت کے مطابق نہ کیا جائے رسم و رواج کے ساتھ میں کیا جائے وہ تو تمام خرابیاں اور بیماریاں آئیں گی جو آج کل آتی ہیں. اسی طریقے سے جہیز کے بارے میں آپ اتنا سا سمجھ لیں کہ جہیز جو لڑکی والے دیتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لڑکی والے جہیز دے رہے ہیں جو ان کا من کیا انہوں نے دے دیا. دوسرا یہ ہے کہ لڑکی والے جہیز دے رہے ہیں لڑکوں والوں نے ان کے اوپر زبردستی کری کہ تمہیں یہ چیز دینا ہے. یا لڑکی والے اس دباؤ میں دے رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, اسی طریقے سے پڑوس والے کیا کہیں گے. تو یہ جو دوسری چیز ہے لوگ کیا کہیں گے یا لڑکے والوں نے جو ان کے اوپر زبردستی کر رکھا ہے یہ بھی ہندوانہ رسم ہے اور یہ بھی واجب الترک ہے, یہ بھی گناہ کی قسم میں سے ہے. ہاں اگر پہلی قسم ہے کہ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے رہا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے وہ دے سکتا ہے, لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ لڑکی کا باپ وہ دے گا جس کی ضرورت ہو لڑکی کو, لڑکے کے پاس وہ سامان موجود نہ ہو اور بہت زیادہ بھی نہیں دے گا بلکہ تھوڑی مقدار میں جو ضرورت کا سامان ہے وہ لڑکی کا باپ دے سکتا ہے جہیز کے اندر. اس کے علاوہ بہت زیادہ جہیز دینا یہ واجب الترک ہے اور یہ ہندوانہ رسم ہے. تو بہت خوشی کی بات ہے اس وقت جو یہ پروگرام رکھا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس نے بھی میری سنت کو زندہ کیا ایسے وقت میں کہ میری سنت کو بھلا دیا گیا ہو تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. تو آج کل جو شادی کے اندر رسومات ہو رہی ہیں تمام رسومات کے ساتھ میں شادی ہو رہی ہے. اس وقت میں جو یہ شادی ہے اس شادی کا یہ جو پہلا یہ موقع ہے اور یہ پہلی مجلس ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ محفل سجائی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دہرایا گیا اور یہ توقیر بھائی نے یہ اس میں محنت کی کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے اور ہم نکاح کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو جو رسومات تھی ان کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور اس کی کوشش کری کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم ان کے اوپر عمل کریں اور ان کے ذریعے سے اپنی شادی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام رسومات ہوں اور وہ ایک دم سے چھوٹ جائیں اور ایک دم سے شریعت کے مطابق شادی ہو. تو پہلی محفل یہ ہے اور اس میں شریعت کے مطابق دیکھا گیا, اسلامی باتیں ہوئی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے یہ تمام رسومات کو ہمارے درمیان سے چھوڑ دے اور تمام رسومات ہمارے سے دور ہو جائیں. ان کی وبا اور ان کی لعنت یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہے, نکاح کیونکہ انسان کی ضرورت بھی ہے, آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ نکاح صرف کرنا ہے. آپ دھیان رکھیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, نکاح کرنا انسان کے اوپر کبھی فرض ہوتا ہے, کبھی واجب ہوتا ہے, کبھی سنت ہوتا ہے, کبھی مستحب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے نکاح کرنا صرف سنت ہے. اگر کوئی لڑکا ہے, اگر کوئی لڑکی ہے, اس کے اوپر شہوت کا تقاضا زیادہ ہے جو انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ کو ایک میں حدیث سناؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی لڑکی کو دیکھے تو اس کے دل میں اگر کوئی خیال آئے, اپنے گھر پر آئے, اپنی بیوی سے وہ اپنی حاجت کو پوری کر لے. تو اب آپ دیکھیں کہ اپنی گھر پر آ کر اپنی بیوی کی حاجت تو وہی پوری کرے گا جس کی بیوی ہو. آج کل تو ماحول یہ بنا ہوا 30 سال کے ہو گئے, 35 سال کے ہو گئے, شادی کا نام و رواج ہی نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری نظر پڑی ایک لڑکی کے اوپر, میں گھر پر آیا, گھر پر آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کو کھول کر میں اس بات کو سنیے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری نظر پڑی ایک لڑکی پر, میں نے گھر پر آ کر اپنی بیوی زینب سے صحبت کی, میں نے اس سے جمع کیا, لوگوں کو تلقین کی کہ جب تمہاری نظر اگر کسی کے اوپر پڑ جائے, تمہارے دل کے اندر کوئی خیال آ جائے, یاد رکھنا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر خیال آ جانا یہ فطری تقاضا ہے. اور یہ لڑکیوں کو اور یہ عورتوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو تلقین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں پس پردہ کہ تم جب گھر سے باہر نکلو
تم جب گھر سے باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلو. کیوں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب اگر انسان کی نظر پڑتی ہے مردوں لڑکیوں کے اوپر تو ان کے دل کے اندر ایک خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا تم گھر کے آ کر اپنی حالت کو پوری کرو. تو عورتوں اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے سبق ہے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں, کیونکہ اگر پردہ نہیں کریں گے تو کسی بھی انسان کی نظر پڑے گی اور اس کے دل کے اندر خیالات پیدا ہوں گے اور اس کے بعد میں غلط حرکات تک وہ نوبت آ جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جب بالغ ہو جاؤ تو لوگوں کا نکاح کرا دو. آج کل نکاح کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ کماتا نہیں ہے یا ہم دیں گے کیا. لڑکی والے ہوتے ہیں تو وہ جہیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور جہیز کے بارے میں سوچنے میں پریشان. کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ بغیر جہیز کے نکاح کر دیا جائے. آج کل ایسے لوگ ملتے کہاں ہیں. تو یاد رکھیے گا ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ضرورت ہے تو اس وقت اس بات کی کہ آپ دیکھیں, آپ اپنی سوچ کو بدلیں, آپ اپنے عقیدے کو درست کر لیں, آپ اپنی شریعت کے مطابق نکاح کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق نکاح کریں گے تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے. لیکن اگر آپ صرف خیالی پلاؤ بناتے رہیں کہ ہم نکاح کریں گے تو اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگ میں کریں گے اور نکاح وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کو شریعت کے مطابق نکاح کرنا ہے تو آپ کو ضرور جھکنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تمام شرائط کو مان لیا جائے, آپ کو مالدار لوگ بھی مل جائے, آپ کو اعلیٰ خاندان بھی مل جائے, آپ کو حسن و جمال بھی مل جائے, آپ کو دینداری بھی مل جائے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. کسی معاملے میں تو آپ کو جھکنا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے جو جھکیں آپ وہ خوبصورتی میں جھکیں. اگر آپ جھکیں تو خاندان میں جھکیں, اگر آپ جھکیں تو مال میں جھکیں, دین کے معاملے میں نہ جھکیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار لوگوں میں نکاح کرو. اگر دیندار لوگوں میں نکاح کیا کہ تو تم لوگ کامیاب رہو گے اور تمہارے یہ نکاح کامیاب رہیں گے. تو دیندار نکاح کرنے میں اگر کسی دیندار سے آپ نکاح کرتے ہیں تو میں جو سمجھتا ہوں آج کے وقت میں سب سے بڑی فساد ہے وہ ٹی وی ہے. تو اگر کسی دیندار سے آپ نکاح کر رہے ہیں تو کم سے کم ٹی وی سے تو چھٹکارا ملے گا. اسی طریقے سے دوسری سب سے بڑی وجہ لوگوں کو بھٹکنے کی ہے وہ ہے پردہ کرنے کی. اگر آپ دیندار میں نکاح کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کے گھروں کی لڑکیاں وہ کم سے کم پردے میں تو رہیں گی. اور یہ دو چیزیں ٹی وی اور پردہ یہ معاشرے کی سب سے بڑی مہلک بیماریاں ہیں. اگر کسی کی ان دو بیماریوں سے حفاظت ہو جائے تو تمام چیزیں درست ہو سکتی ہیں. تو اللہ کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کرنے میں تم یہ بات کا خیال رکھو شریعت کے مطابق نکاح کیا جائے, دیندار عورتوں سے نکاح کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تمہاری اس دنیا کے اندر مجھے نیک عورتیں محبوب ہیں. تو انہی نیک عورتوں کو اپنے نکاح کے اندر لایا جائے, انہی سے نکاح کیا جائے. اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہیں اور جتنی بھی رسومات ہیں ان کو چھوڑیں اور ان کے چھوڑنے کا قصد و ارادہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق سنت کے مطابق ہم سب کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.